لیکن پیر رومی وہ ہیں کہ ان کا ہاتھ پردہ محمل تک پہنچا ہے جہاں محبوب بیٹھے ہوئے ہیں. واہ, یہ ان کی رسائی کو. سبحان اللہ. ناظرین, اقبال کہتے ہیں کہ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار, ایک بحر پر آشوب پر اسرار ہے رومی, تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال, جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. مولانا روم کو اس قدر ایک روحانی استاد کا درجہ بلکہ عشق کا استعارہ قرار دیا, گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاہ شمس تبریز کو, جس طرح خواجہ صاحب نے جس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ جو کیفیت مولانا روم کو شاہ شمس تبریز سے ملی ہے وہ کیفیت اقبال کو وہاں سے مل رہی ہے. اور صرف اقبال کو نہیں, آپ تاریخ کے ان 700 سالوں کے آپ جتنے بھی مفکرین کا کام اٹھا کر دیکھ لی, جتنے مولانا جامی سے لے کر اقبال, اور پھر اس دور کا بھی ہر شخص مولانا روم کو ایک استاد کی حیثیت دیتا ہے اور ایک عشق کا استعارہ قرار دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مولانا کی وہ تربیت, ان کے خانوادے کی تربیت, شمس تبریز کی نظر, پھر مولانا کا اس یعنی کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود, تمام تر فضیلتیں حاصل کرنے کے باوجود تھا غلام شمس تبریز نہ شد. ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تھا غلام شمس تبریز. جب تک شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کی, اپنے آپ کو پامال نہیں کیا, بلندی حصے میں نہیں آتی. تو مولانا کی پوری مثنوی شریف کے 27,000 اشعار میں یہی ہے کہ خود سپردگی کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے, عشق کا پیغام ہے, قدروں کا پیغام ہے, جس کے نتیجے میں انسان, جیسے مولانا کا شعر ہے کہ ہر کے خود بشناخت یزدارا شناخت, اس نے خود کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچاننے جیسا ہو گیا. تو یہ خود شناسی اور خدا شناسی کا جو سبق ہے, جو کتاب ذات کو پڑھنا, پھر علامہ اقبال جیسی شخصیت, ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ کس حد تک آپ نے بھی یہ اشعار پڑھے, بہت خوبصورت اشعار تھے, کہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان سے باطنی تعلق قائم نہیں ہو گیا معروم سے, علامہ اقبال کی شخصیت بھی مکمل نہ ہوئی, ہے نا. فرماتے ہیں کہ مانچی گویم وصف علی جناب, علامہ اقبال معروم کے بارے میں فرماتے ہیں, مانچی گویم وصف علی جناب نیست پیغمبر ولے دورت کتاب, کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں مگر مثنوی شریف جیسا عشق کا پیغام اپنے حصے میں, ان کے حصے میں آیا ہے. یہ حضرت مولانا کے بارے میں علامہ اقبال کا خیال ہے, جو انتہائی ہمارے معاشرے کی خداور شخصیت ہے. علامہ اقبال ہر شخص جانتا ہے, شاعر مشرق ہیں, اور ایک فارسی اور اردو کا ایک بہت بڑا کلام جو ہے ان کے حصے میں آیا ہے, ان کے زبان سے, اور یہ سب کچھ پردو مولانا ہے, مولانا کا اثر ہے. جو علامہ اقبال یورپ گھوم آئے, وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے آئے, اور آ کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب تک میں ان کے قافلے میں ادنا سپاہی کے طور پہ شامل نہیں ہوں گا میں مکمل نہیں ہوں گا. صحیح, سالار وہی. اور گونج بھی وہاں پر یورپ میں بھی جو ہے گونج تو یہی سنی ہوگی آپ نے. اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کے اثرات مولانا روم کے کہاں کہاں نظر آتے ہیں. مثنوی کو میں اگر یوں کہوں کہ مولانا روم سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ مثنوی جیسی چیز دیں, اور مثنوی کا کام دیکھ کر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے مولانا نہیں لکھ سکتے ہیں. تو گویا ایک لازم و ملزوم سی کیفیت. مثنوی کے ایک تو مضامین کیا ہیں, یقیناً آج کا انسان, آج کا نوجوان نہیں جانتا ہے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں, اور مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے وہ کیا ہے, اس کے مضامین کیا ہیں. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ مثنوی ایک اس پھول کی طرح ہے جسے ایک شاعر بھی دیکھتا ہے, ایک عطار بھی دیکھتا ہے, ایک صوفی بھی دیکھتا ہے. وہ اپنے اپنے جو اس کے مقاصد ہیں وہ اس سے ضرور حاصل کرتا ہے. صحیح, ٹھیک. تو عارف رومی کا جو کلام ہے اس میں ایک آفاقیت ہے, اور اس میں ہر ایک کو اپنے اپنا مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے. وہ کسی بھی دور سے تعلق رکھتا ہے, وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. اس کو اس کا مقصد حیات, اس کی جو منزل ہے, مقصود ہے, اس کو پڑھنے سے اس کو ضرور حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ باہر کی دنیا میں لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں. میں بھی باہر جا کر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اس کی محافل ہوتی ہیں, اپنا مولانا روم کے کلام پڑھنے, سننے, اس پہ ریسرچ, گفتگو, یہ چیزیں باہر بھی ہو رہی ہیں.
تو بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی مرض کی پہلے تشخیص پھر اس کا علاج. واہ. تو عارف رومی نے بھی معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا. صحیح. پہلے اسے ڈائیگنوز کیا. جی ڈائیگنوز کیا. اور پھر اس کا جو پیرایہ اظہار ہے عارف رومی کا وہ بڑا سادہ ہے. اس کو جب کسی حکایت میں کسی مثال میں سادہ سی مثال میں بیان کرتے ہیں تو اس سے ایک عام قاری بھی اس سے استفادہ کرتا ہے. اسے اپنی سی چیز لگتی ہے. اپنی سی چیز لگتی ہے. اور کوئی گہرائی میں جانے والا شخص جو ہے اس کی بڑی دور تک نظر جاتی ہے. کوئی غواص جب اس کو پڑھتا ہے وہ غوطہ لگاتا ہے تو اس کے سمندر کے اندر سے بڑے بڑے قیمتی جواہرات نکال کر باہر لے آتا ہے. مثلا مثنوی کو میں ضمناً ذکر کروں گا کہ لکھا اس کو عارف رومی نے ہے اور یہ بات بڑی مسلم ہے کہ اس کو پڑھا حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمۃ اللہ ہے. اور جب وہ پڑھتے تھے اس کے معنی بیان کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی گہرائی سے لے کر آتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے نا جن کو انڈیل دیا گیا تھا یوں کہیں نا. تو اس میں جو قدر مشترک ہے میں سمجھتا ہوں علامہ میں اور عارف رومی میں کہ انہوں نے اسی نبض پہ ہاتھ رکھا. علامہ نے بھی مثلا علم اور عشق کے حوالے سے آپ کو جہاں جہاں بات ملے گی تو آپ کو ایک ہی زاویے سے دیکھ رہے ہیں عارف رومی بھی اور علامہ اقبال بھی. اس کا خلاصہ بھی میں علامہ اقبال کے شعر میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ کہتے ہیں کہ عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے. ذرا تجمل دیکھیں اس شعر. واہ واہ سبحان اللہ. عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. واہ واہ. اسی طرح عارف رومی نے بھی یہ لکھتے ہیں کہ علم گفتارے کہ آن بے جان شود عاشق روئے خریداراں بود. واہ. گل مخر گل را مخر گل را مجو زاں کے گل خارستو زاں کے گل خارست دائم زرد روح دل بخورتا دائمن باشی جوان از تجلی چہرات چون ارغواں. واہ. تو انہوں نے یعنی دل کی طرف توجہ دی. علامہ اقبال نے بھی دل کی طرف توجہ دی اور خالی علم یعنی یہ میں وضاحت ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت جس طرف علامہ کا بھی اشارہ ہے کہ مولوی جس کو کہہ رہے ہیں میں اس طرف ضرور توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک غلط تاثر ہے کہ صوفیہ کے ہاں علم سے کہیں روح گردانی ہوتی ہے یا علم و بس کریں اور یار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم پڑھو ہی نہیں. یہ نہیں, ایسا نہیں. ان کا مطلب وہ علامہ اقبال ہوں وہ عارف رومی ہوں وہ دیگر صوفیہ کرام ہوں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم ضرور پڑھو لیکن علم کو منزل نہ سمجھو اسے چراغ راہ سمجھو. منزل کچھ اور ہے یہاں آپ کے رک جانا بہتر نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے بھی اسی پہ زور دیا ہے عارف رومی نے بھی اسی پہ زور دیا ہے اور جو ان کی ملاقات شاہ شمس تبریز سے ہوتی ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم تو پہلے بھی تھا لیکن وہ منزل تک نہ پہنچا سکا. وہ جب انہوں نے خود سپردگی کی اور علم سمیت خود سپردگی کی اپنے آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز کے اپنے شیخ کے حوالے کر دیا اور یہ حوالے کرنا جو ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سپرد کرنا یہ اس کا معنی کیا ہے کس طرح سے سپرد کرنا. یا ایک تو یہ ہے اس کا معنی کہ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. یا پنجابی میں کہتے ہیں میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اڈاں جی میں اڈاوے. لیکن جو عربی کی کتب میں نے پڑھا ہے کہ رضا کا مقام یہ ہے کہ اگر ساری دوزخ اٹھا کر یار تمہارے ایک ہاتھ پہ رکھ دے تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ میں ہاتھ بدل لوں. اس طرح سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے. یعنی تسلیم و رضا کا وہ انداز ہو اور وہ منزل ہو. تو ان حضرات نے اپنے آپ کو اس طرح سے سپرد کیا ہے پھر کچھ بنتے ہیں. تو ہیچ آدم خود جسے آپ سپردگی نہ کہیں بلکہ فنائیت کہیں جسے ایک عام لفظ میں ہم اس کو تصوف کی زبان میں بھی اسے فنائیت کا لفظ کہا جاتا ہے. اچھا میں ایک چیز یہاں پر ذکر کرنا چاہتا تھا جس طرح قائد صاحب ذکر کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ناظرین کرسچن سائنس مانیٹر نے ایک ریسرچ کی اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ